وہ لڑکا مجھے پل کے نیچے لے گیا اور وہاں مجھے اس نے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ اب ہمارے درمیان خوف نہیں تھا بلکہ ایک گہری چاہت لرز رہی تھی۔ اس نے بنا سوچے بنا سمجھے اسی جگہ میرے ساتھ۔ کہانی اندھیرے میں تم۔ ارحم لاہور کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں اکیلے رہتا تھا۔ عمر 25 سال، ایک پرائیویٹ کمپنی میں معمولی سی نوکری، اور زندگی اتنی سادہ کہ کبھی کبھی خود کو بھی لگتا تھا کہ وہ صرف وقت کاٹ رہا ہے۔ ایک شام جب دفتر سے تھکا ہوا واپس آیا تو سگریٹ کی طلب نے اسے اپارٹمنٹ کی چھت پر کھینچا۔ وہاں ایک نیا لڑکا بیٹھا ہوا تھا، سیاہ کپڑے پہنے، کانوں میں ایئر فون اور نظریں دور افق پر جمی ہوئی، جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو جو کھو چکا تھا۔ ارحم نے ہلکے سے سلام کیا۔ لڑکے نے سر ہلایا مگر کچھ نہ بولا۔ نہ پوچھنے پر صرف ایک لفظ نکلا، زیدان کراچی سے آیا تھا۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا اور ماں نے دوسری شادی کر لی تھی، اس لیے وہ یہاں اکیلے رہنے لگا تھا۔ دونوں روز چھت پر ملنے لگے، صرف خاموشی ہوتی، پھر آہستہ آہستہ باتیں شروع ہوئی، اور پھر وہ لمبے لمبے خاموش لمحے جن میں الفاظ کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی، چھت گیلی تھی اور ہوا میں ٹھنڈک گیلی ہوئی تھی۔ دونوں بیٹھے تھے جب زیدان نے اچانک ارحم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارحم کا دل زور سے دھڑکا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ زیدان نے ہاتھ نہیں چھوڑا بلکہ انگلیاں اور مضبوطی سے لپیٹ لیں، جیسے ڈر رہا ہو کہ اگر چھوڑ دیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بارش تیز ہو گئی تھی مگر دونوں نہیں ہلے، صرف ایک دوسرے کے ہاتھوں کی گرمی محسوس کرتے رہے۔ اگلے دن ارحم دفتر نہیں جا سکا، دماغ میں صرف وہ لمحہ گھوم رہا تھا، زیدان خاموش نظریں، اس کا ہلکا سا مسکراہٹ جو کبھی کبھار ہونٹوں پر آ کر غائب ہو جاتی۔ شام کو جب چھت پر گیا تو زیدان پہلے سے بیٹھا تھا مگر آج اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ارحم نے پوچھا کہ سب ٹھیک ہے؟ زیدان نے سر جھکا لیا اور آہستہ سے بولا، مجھے ڈر لگتا ہے ارحم کہ ایک دن تم بھی چلے جاؤ گے۔ یہ سن کر ارحم کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے زیدان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ وہ کہیں نہیں جائے گا، مگر زیدان نے اچانک اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور کھڑا ہو گیا۔ تم نہیں سمجھ سکتے، اس نے کہا، میں نے بھی پہلے کسی پر بھروسہ کیا تھا اور وہ میرے ساتھ نہیں رہا۔ ارحم نے اسے روکنا چاہا مگر زیدان سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس رات ارحم نے نیند نہیں کی، بار بار سوچا کہ زیدان کی ماضی میں کیا چھپا ہے، وہ کون تھا جس نے اسے توڑ دیا۔ اگلی شام وہ جلدی چھت پر پہنچا مگر زیدان نہیں آیا۔ گھنٹہ بھر انتظار کیا، پھر 2، مگر کچھ نہ ہوا۔ ارحم کا دل بے قراری سے بھر گیا۔ وہ نیچے گیا اور زیدان کے فلیٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے کے نیچے سے ایک لفافہ نظر آیا۔ ارحم نے اٹھا کر دیکھا تو اس پر اس کا نام لکھا تھا۔ اندر ایک مختصر سا خط تھا، ارحم، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، میرا ماضی بہت سیاہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم بھی اس اندھیرے میں گم ہو جاؤ، معاف کرنا۔ خط پڑھ کر ارحم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ فوراً واپس چھت پر گیا۔ بارش پھر شروع ہو چکی تھی مگر اس بار اکیلا۔ اچانک اسے آواز سنائی دی۔ زیدان سیڑھیوں سے آ رہا تھا، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور آنکھیں سرخ تھی۔ میں جا نہیں سکا، زیدان نے کہا، آواز میں لرزش تھی۔ میں نے کوشش کی مگر تمہارے بغیر سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ ارحم نے اسے گلے لگا لیا اور دونوں بارش میں کھڑے تھے، کپڑے جسم سے چپکے ہوئے، مگر اس لمحے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ زیدان نے سر ارحم کے کندھے پر رکھ دیا اور آہستہ سے بولا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور یہ محبت مجھے ڈرا رہی ہے۔ ارحم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے جواب دیا، تو پھر مل کر ڈریں گے، اکیلے نہیں۔ اس لمحے زیدان کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے میسج آیا، میں جانتا ہوں تم کہاں ہو، واپس آ جاؤ ورنہ سب کچھ برباد کر دوں گا۔ زیدان کا چہرہ اچانک سفید ہو گیا۔ اس نے فون چھپا لیا مگر ارحم نے دیکھ لیا۔ یہ کون ہے؟ ارحم نے پوچھا۔ زیدان نے آنکھیں بند کر لی اور سر ہلا دیا، میرا ماضی جو اب بھی مجھے پیچھا کر رہا ہے۔ ارحم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، جو بھی ہے ہم مل کر سامنا کریں گے۔ مگر زیدان نے
زیدان کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ بتا رہا تھا کہ یہ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے اور آگے اندھیرا بہت گہرا ہے۔ اس رات دونوں چھت پر بارش میں کھڑے رہے۔ زیدان کے جسم میں کانپنے والی لرزش اب بھی ارحم کو محسوس ہو رہی تھی۔ فون پر آیا ہوا وہ دھمکی آمیز میسج دونوں کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ ارحم نے زیدان کو اپنے کمرے میں لے جانے کی کوشش کی مگر زیدان نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اکیلے رہنا چاہتا ہے۔ صبح جب ارحم نے زیدان کے فلیٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ دروازہ آہستہ سے دھکیلنے پر وہ کھل گیا اور کمرہ خالی تھا۔ بستر بکھرا ہوا، کپڑے ادھر ادھر پڑے تھے اور میز پر ایک پھٹا ہوا خط رکھا تھا جس میں لکھا تھا، میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا، معاف کرنا ارحم۔ ارحم کا دل بیٹھ گیا۔ وہ فوراً باہر نکلا اور پوری بلڈنگ میں زیدان کو تلاش کرنے لگا مگر کچھ نہ ملا۔ دوپہر تک اس نے کراچی کے چند پرانے نمبروں پر کالنگ کی جو زیدان نے کبھی بتائے تھے۔ ایک نمبر پر عورت نے جواب دیا اور غصے میں بولی، زیدان کہاں ہے؟ اس نے پھر سے بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ ارحم نے پوچھا کہ وہ کون ہے تو عورت نے صرف اتنا کہا، اسے بتا دو کہ اس کا قرض ابھی چکایا نہیں گیا، اور فون کاٹ دیا۔ شام کو جب ارحم واپس اپنے فلیٹ آیا تو دروازے کے سامنے زیدان بیٹھا ہوا تھا، بال بکھرے، آنکھیں سوجی ہوئی اور ہاتھ میں ایک پرانا سا بیگ۔ میں واپس آ گیا ہوں، اس نے کانپتی آواز میں کہا، کیونکہ تمہارے بغیر میں کہیں کا نہ رہا۔ ارحم نے اسے اندر کھینچ لیا اور پوچھا کہ وہ دھمکی کس کی تھی؟ زیدان نے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد بتایا کہ کراچی میں اس نے ایک طاقتور آدمی کے بیٹے سے تعلق بنا لیا تھا۔ جب بات ٹوٹی تو اس آدمی نے زیدان پر الزام لگایا کہ اس نے پیسے چرائے ہیں اور اب وہ پیسے واپس مانگ رہا ہے ورنہ ارحم کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ ارحم نے غصے میں کہا کہ وہ پولیس کے پاس جائیں گے مگر زیدان نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا، نہیں، یہ لوگ پولیس سے بھی اوپر ہیں۔ اسی لمحے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ باہر دو آدمی کھڑے تھے۔ ایک نے زیدان کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، آخر مل ہی گئے، اب چلو واپس۔ زیدان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ارحم نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی مگر دوسرے آدمی نے پاؤں اٹکا دیا اور اندر گھسایا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ ارحم نے زیدان کو اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے کہا، یہ میرا گھر ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ مگر آدمی نے ہنستے ہوئے جواب دیا، گھر تمہارا ہو سکتا ہے مگر زیدان ہمارا قرض ہے۔ اچانک زیدان نے ارحم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور آہستہ سے بولا، میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتا، چلو بھاگتے ہیں۔ دونوں نے موقع پا کر باتھ روم کی کھڑکی سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ نیچے گلی اندھیری تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے ایک پرانی گاڑی کی طرف بڑھے جو زیدان نے کبھی کرائے پر لی تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہوتی ہی پیچھے سے دو موٹر سائیکلیں آ گئی۔ ارحم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو انہی دو آدمیوں میں سے ایک کے ہاتھ میں کچھ چمکدار چیز تھا۔ گاڑی تیز ہوئی مگر ایک موٹر سائیکل نے سامنے راستہ کاٹ دیا۔ زیدان نے بریک مار کر گاڑی موڑ دی اور تنگ گلی میں گھس گیا۔ ارحم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے زیدان کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہاتھ سٹیئرنگ پر مضبوط تھے۔ اب تم بھی خطرے میں ہو ارحم، زیدان نے کہا، میں نے تمہیں اس جہنم میں کھینچ لیا۔ ارحم نے اس کا کندھا تام کر جواب دیا، تو پھر اس جہنم سے نکلنے کا راستہ بھی مل کر نکالیں گے۔ گاڑی ایک ویران جگہ پر رک گئی۔ دونوں باہر نکلے۔ رات کی خاموشی میں صرف ان کی سانسوں کی آواز تھی۔ اچانک زیدان کے فون پر پھر سے میسج آیا۔ اس بار اس میں ارحم کی ایک پرانی تصویر تھی جو اس نے کبھی سوشل میڈیا پر نہیں ڈالی تھی اور نیچے لکھا تھا، اب اگلا نشانہ تمہارا دوست ہے۔ زیدان کا ہاتھ کانپ اٹھا۔ اس نے فون ارحم کو دکھایا اور سر جھکا لیا۔ اب وہ تمہیں بھی جان گئے ہیں۔ ارحم نے تصویر دیکھی تو پہلی بار محسوس کیا کہ یہ صرف زیدان کا ماضی نہیں، اب یہ دونوں کی مشترکہ جنگ بن چکی ہے اور اندھیرا ابھی اور گہرا ہونے والا تھا۔ وہ ویران جگہ پر گاڑی سے اترے تو رات کی ٹھنڈی ہوا دونوں کے چہرے کو چھوتی ہوئی گزر رہی تھی۔ زیدان کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے اور ارحم نے بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ انگلیاں آہستہ سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی، صرف خاموشی تھی اور دل کی دھڑکنیں۔ زیدان نے سر جھکا کر ارحم کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ڈر کے ساتھ ایک نرم سی چاہت بھی تھی۔ ارحم نے ہلکے سے مسکرا کر کہا،
ہم اکیلے نہیں۔ اس لمحے دور سے موٹر سائیکلوں کی آواز سنائی دی۔ دونوں نے جلدی سے ایک پرانے متروکہ گودام کی طرف دوڑ لگائی۔ اندر اندھیرا تھا مگر دیوار کے سہارے بیٹھ کر سانس لینے کی کوشش کی۔ زیدان کا سر ارحم کے کندھے سے لگ گیا۔ ارحم نے آہستہ سے اس کے بالوں کو سہلایا۔ زیدان نے سر اٹھا کر دیکھا اور سرگوشی میں بولا، تمہارے بغیر میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ ارحم نے جواب میں صرف اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اچانک باہر سے روشنیوں کی کرنیں اندر گھسیں۔ وہ لوگ گودام کے قریب آ چکے تھے۔ دونوں نے سانس روک لی۔ ایک آدمی نے باہر سے چیخ کر کہا، زیدان، ہم جانتے ہیں تم اندر ہو، دوست کو بچانا ہے تو خود نکل آؤ۔ زیدان نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ارحم نے اسے روک لیا اور سرگوشی میں کہا، نہیں، مل کر سوچیں گے۔ اسی دوران زیدان کے فون پر ایک نیا میسج آیا جس میں ایک پتہ لکھا تھا اور نیچے لکھا تھا، اگر صبح تک یہاں نہیں پہنچے تو تمہارے دوست کی نوکری اور گھر دونوں ختم۔ زیدان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ارحم نے میسج پڑھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور آہستہ سے کہا، میں ڈر نہیں رہا، تمہارے ساتھ ہوں۔ زیدان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ارحم کے ہاتھ کو اپنے گال سے لگایا۔ وہ لمحہ بہت نرم اور خاموش تھا۔ باہر کے شور کے باوجود دونوں کو لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ اچانک گودام کی پچھلے والی دیوار میں سے ایک پرانی سی کھڑکی نظر آئی جو آدھی کھلی ہوئی تھی۔ دونوں نے آہستہ سے ادھر بڑھ کر دیکھا تو باہر ایک تنگ سی گلی تھی جہاں کوئی نہ تھا۔ وہ کھڑکی سے نکل کر گلی میں گھس گئے۔ رات کے اندھیرے میں ہاتھ پکڑے ہوئے چلتے رہے۔ زیدان نے اچانک رک کر ارحم کی طرف دیکھا اور ہلکے سے مسکرایا، تمہارا ہاتھ پکڑ کر چلنا مجھے سکون دے رہا ہے۔ ارحم نے بھی مسکرا کر جواب دیا، پھر کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ ایک پرانی بس سٹاپ کے قریب پہنچے جہاں ایک رات کی بس کھڑی تھی۔ دونوں نے جلدی سے اندر بیٹھ کر ٹکٹ لیے۔ بس چلتی ہی زیدان نے سر ارحم کے کندھے پر رکھ دیا۔ ارحم نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو اپنی ہتھیلی میں بند کر لیا۔ باہر شہر کی روشنیاں پیچھے رہتی جا رہی تھی۔ اچانک زیدان کے فون پر ایک نامعلوم کال آئی۔ اس نے اٹھائی تو دوسری طرف سے ایک نرم مگر خطرناک آواز آئی، بس سے اترو ورنہ اگلا سٹاپ تمہارا آخری ہوگا۔ زیدان نے فون بند کر کے ارحم کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں خوف تھا مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا عزم بھی۔ ارحم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے سرگوشی میں کہا، اب ہم رکیں گے نہیں۔ بس کے اگلے اسٹاپ پر دونوں اترے مگر اس بار الٹی سمت بھاگے۔ اندھیری گلیوں سے گزرتے ہوئے زیدان نے اچانک ارحم کو دیوار کے سہارے روک لیا اور سرگوشی میں بولا، اگر کچھ ہو بھی جائے تو جان لینا کہ میں نے تم سے سچی محبت کی۔ ارحم نے اس کے الفاظ سن کر دل میں ایک گرم سی لہر محسوس کی۔ اس نے زیدان کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا اور کہا، کچھ نہیں ہوگا، ہم دونوں مل کر نکلیں گے۔ اسی لمحے پیچھے سے گاڑیوں کی لائٹس نمودار ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر دوبارہ دوڑ شروع کر دی۔ اب یہ صرف بھاگنا تھا بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی خاموش قسم بھی تھی۔ وہ اندھیری گلیوں میں ہاتھ پکڑتے بھاگتے رہے۔ پیچھے گاڑیوں کی لائٹس قریب آتی جا رہی تھی۔ زیدان کا سانس پھول رہا تھا مگر ارحم نے اس کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا۔ اچانک سامنے ایک پرانا پل نظر آیا جس کے نیچے دریا بہہ رہا تھا۔ دونوں نے پل کی سیڑھیوں سے نیچے اتر کر چھپنے کی کوشش کی۔ پانی کی آواز کے پیچھے سانس لیتے ہوئے زیدان نے ارحم کے کندھے پر سر رکھ دیا اور سرگوشی میں بولا، اگر آج کچھ ہو جائے تو تمہیں یاد رکھنا تم میری آخری خوشی تھے۔ ارحم نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں ہوگا، آج کے بعد ہم آزاد ہوں گے۔ اسی لمحے اوپر سے آواز آئی، نکل آؤ زیدان، تمہارا قرض اب بھی باقی ہے۔ زیدان نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ارحم نے اسے روک لیا اور خود اوپر جانے لگا۔ زیدان نے اس کا ہاتھ کھینچ کر روکا، نہیں، تم مت جاؤ۔ ارحم نے مسکرا کر کہا، میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑوں گا۔ اور دونوں نے مل کر اوپر قدم رکھے۔ پل پر 3 آدمی کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے زیدان کو دیکھ کر کہا، آخر ہمت ہوئی۔ ارحم نے آگے بڑھ کر کہا، وہ قرض جو بھی ہے میں چکاتا ہوں، بس اسے چھوڑ دو۔
آدمی ہنسا اور بولا تم کیا دے سکتے ہو؟ ارم نے اپنی جیب سے نوکری کا شناختی کارڈ اور گھر کی چابیاں نکال کر آگے بڑھا دی۔ یہ میری پوری دنیا ہے، لے لو، مگر اسے چھوڑ دو۔ زیدان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے ارہم کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا، مگر ارہم نے سر ہلا کر کہا تم میرے لیے کافی ہو۔ اچانک زیدان نے اپنی جیب سے ایک پرانا لفافہ نکالا اور سامنے پھینک دیا۔ یہ وہ دستاویزات ہیں جو تم مانگ رہے تھے۔ میں نے کبھی کچھ نہیں چرایا تھا، تمہارے بیٹے نے خود مجھے فریم کیا تھا۔ آدمی لفافہ کھول کر دیکھا تو اس کا چہرہ بدل گیا، خاموشی پھیل گئی۔ کچھ لمحے بعد اس نے ہاتھ سے اشارے اپنے ساتھیوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور زیدان کی طرف دیکھ کر بولا آج کے بعد تمہارا نام اس فہرست سے مٹ گیا، مگر کراچی کبھی واپس مت آنا۔ وہ لوگ چلے گئے، پل پر صرف ارہم اور زیدان رہ گئے۔ ہوا میں سکون کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ زیدان نے ارہم کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ دونوں کے دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہے تھے، مگر اب ڈر کے بجائے راحت تھی۔ ارہم نے زیدان کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا اور سرگوشی میں کہا اب ختم ہو گیا۔ زیدان نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا کر جواب دیا نہیں، اب شروع ہو رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے پل سے نیچے اترے۔ صبح کی پہلی روشنی افق پر پھیل رہی تھی۔ شہر اب بھی وہی تھا، مگر ان دونوں کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ ارہم نے زیدان کا ہاتھ اپنی ہتھیلی میں بند کرتے ہوئے کہا چلو گھر چلیں۔ زیدان نے سر ہلایا اور دونوں نے آہستہ سے وہ راستہ اختیار کیا جو اب صرف ان کا تھا۔ پیچھے رہ گیا خوف، دھمکیاں اور اندھیرا۔ آگے صرف ایک نئی صبح تھی جس میں دو دل ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور کہانی HD+ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی اور دلچسپ کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آپ کی ایک لائک، ایک کمنٹ اور ایک سبسکرپشن ہمارے لیے بہت حوصلہ افزائی ہے۔ شکریہ۔